اس سفر کے اندر جن انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ پہلے آسمان پر نبی کریم علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر جب دوسرے آسمان پر گئے ہیں تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر تیسرے آسمان پر گئے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام پر, چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات. اب اس میں علماء نے نقطہ بیان کیا ہے, فرمایا کہ بھئی دیکھیں انبیاء علیہ السلام تو تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب, تو یہ ان ساتوں آسمانوں پہ یہ جو مخصوص انبیاء علیہ السلام ہیں یہ اولو العزم انبیاء ہیں جن کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. تو ہم سب ان کے مقام و مرتبہ سے واقف ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے, وہ ہمارے جد امجد ہیں اور جن سے جو ہم سب کا مبدا ہے. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا سامنا آسمانوں پر کس سے ہوا؟ اپنے جد امجد سے ہوا, سیدنا آدم علیہ السلام سے. اور پھر آدم علیہ السلام کے بعد کس سے ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوا. ان کا مقام و مرتبہ آپ جانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم نبی ہیں اور وہ قرب قیامت دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے. اس طرح یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی علم و حکمت سے نوازا. تو روحانیت اور علمیت کی گویا اس کے اندر دعوت تھی کہ یہ دونوں چیزیں بھی اس امت کے اندر ہونی چاہیے. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن و جمال عطا فرمایا تھا, فرمایا کہ ان کے ساتھ ملاقات اس کے اندر امت کے لیے پیغام کہ جوانی, حسن و جمال اور اتنا بڑا درجہ اور سارے کمالات کے باوجود انسان کے اندر جو حیا ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور پھر اللہ جل شانہ کے اولو العزم انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کے بعد سب سے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کا استقبال کیا اور فرمایا کہ اپنی امت کو یہ بتلا دینا کہ جنت جو ہے اس کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے اور اس کے جو پیڑ پودے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کی تسبیح ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ جنت جو ہے وہ ایک چٹی کا میدان ہے اور اس کے پیڑ پودے یہ اللہ کا ذکر ہے. اس میں تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ جنت کے اندر یہ جو اس کو اللہ کی طرف سے الاٹ کردہ پلاٹ ہے اس میں خوب ہریالی ہو, سبزہ ہو, تو وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کو کیا کی تھی؟ نصیحت فرمائی جب آپ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی آسمان میں. تو نبی کریم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کی ذات وہ حکیم و بصیر ہے, ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ہے. تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعزاز و موج عطا فرمایا کہ اللہ کو جانتا تھا کہ چند سالوں کے بعد, کچھ عرصے کے بعد جب دنیا کا یہ انسان یہ کہے گا کہ ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی ہے, ہم تو چاند پر پہنچ گئے, مریخ پر پہنچ گئے, اور اس سے بھی آگے جانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آج سے کئی ہزار سال پہلے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور کے اندر جب کسی قسم کی کوئی سیٹلائٹ نہیں تھی اور کسی قسم کا کوئی سورج چاند ستاروں اور آسمانوں کے اوپر سفر کرنے کے کوئی ذرائع نہیں تھا, اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آسمانوں ہی نہیں بلکہ آسمانوں سے بھی اوپر عرش معلیٰ پر اپنے پاس آسمانوں پر بلایا, اور تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ تم سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر جتنے بھی آگے چلے جاؤ تم اتنی ترقی نہیں کر سکتے, اتنے آگے نہیں جا سکتے. اور یہ ایک ہمارا نظام ہے جو اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ جو پلک چپکنے سے بھی پہلے یعنی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں لے گئے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک, اور پھر مسجد اقصیٰ سے اللہ جل شانہ کی بارگاہ تک. تو یہ بہت بڑا اعزاز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ. اور پھر یہ سارا جو سفر کا آغاز ہوا ہے مسجد حرام سے, یہ کس پر ہوا؟ براق پر. اس میں بھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی براق آسمانوں کا سفر ہے, سواری ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی حکمت بیان فرمائی کہ انسان کو دنیا کے اندر ہم جو سفر کرتے ہیں
اعتبار سے ہم کسی نہ کسی سواری کا سہارا لیتے ہیں، اس پر سوار ہو کے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تدبیر کے اعتبار سے انسان دنیا کے اندر اگر تدبیر کے لیے یعنی کوئی چیز کو وسیلہ پکڑتا ہے یا اس کو اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے توکل کے منافی نہیں. تو سواری بھی